السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 89واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج سے مہاراشٹر بورڈ کے 12ویں کے ایگزامز شروع ہو رہے ہیں۔ تمام ہی وہ بچے جو 12ویں کا امتحان دینے والے ہیں، میری طرف سے ان کو بہت بہت مبارکباد، اور ان کے برائٹ فل فیوچر کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ ان تمام کو کامیابی عطا فرمائے۔ چند اہم اور ضروری باتیں ان بچوں کو بھی جو 12ویں کا امتحان دینے والے ہیں اور جو آگے 10ویں کا امتحان دینے والے ہیں، اور ان کے پیرنٹس سے بھی میں آج کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے وہ تمام بچے جو ایگزامز کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اسٹڈی اور مطالعے کے اندر گزارے۔ دیکھو، تمہارے یہ جو 15-20 دن ہے، اصل اسٹڈی انہی دنوں میں ہوتی ہے۔ جو پیپر آپ کو دینا ہے، اس کے لیے جو ڈیوریشن آپ کو مل رہا ہے 24 گھنٹے کا، یا ایک دن کے گیپ کے ساتھ میں 48 گھنٹے کا، تو جو اسٹڈی آپ یہ ٹائم پہ کر سکتے ہیں وہ سال بھر میں بھی آپ نے نہیں کی ہے تو بھی چلیں گا، لیکن ابھی اگر آپ پورے کانسنٹریٹ کے ساتھ میں وہ سبجیکٹ، وہ کتاب کو اچھی طرح سے کھنگا لیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ میرٹ کے اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ یہی ٹائم ہے آپ کا تیاری کرنے کا۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ہمارے بچے اسٹڈی کرنا نہیں چاہتے، اور بغیر اسٹڈی کے ان کی تمنا ہے، یعنی آرزوؤں میں زندگی گزارنے والے ہیں کہ میں میرٹ میں آ جانا چاہیے، یا مجھے 70 to 90 کے درمیان یا 100 تک کے پرسنٹیج اور مارکس مل جانا چاہیے۔ تو خواب و خیالوں سے کام نہیں بنتے، اس کے لیے محنت ضروری ہے، آپ کو محنت کرنا پڑے گی۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر خاص طور پہ میں نے یہ چیز دیکھا ہوں کہ ہمارے جو بچے 12ویں 10ویں میں صحیح ڈھنگ سے محنت نہیں کرتے، اپنے سبجیکٹس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، بعد میں آگے چل کے بڑی ڈگریاں لینے میں، اور بڑی ڈگریاں لینے کے بعد میں جاب حاصل کرنے میں ان کو بہت ساری دشواریاں آتی ہے، بہت سارے پریشانیوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھو، آج کل جو پرائیویٹ جابس ہے ان میں آپ کے 10th اور 12th دونوں کے ریزلٹس کو ساتھ میں جوڑنا پڑتا ہے۔ کمپنیاں دونوں ریزلٹس کو کمپیئر کرتی ہے، آپ کے 10ویں کا پرسنٹیج کتنا تھا، 12th کا کتنا ہے، اور ڈگری کا کتنا ہے۔ اگر آپ کا 10th اور 12th کا پرسنٹیج کم ہے اور ڈگری میں آپ نے اچھا پرسنٹیج لیا، تو بہت سی بڑی بڑی کمپنیاں وہ ایسے کینڈیڈیٹس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ تو آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ خیالوں کی دنیا میں جی رہے ہوں گے کہ نہیں، میں یہ دعا پڑھ کے چلے جاؤں گا اور وہ وظیفہ پڑھ کے چلے جاؤں گا، تو بس اس کے بعد تو میرا پرسنٹیج 100 کے اوپر آنا ہی آنا ہے، یا آپ کو کسی نے اس طرح کا ڈوز دے دیا ہوگا، یا کسی نے آپ کو میڈیسن کے جیسا یہ گولی کھاؤ، کھاتے ہی بخار دور، ویسے ہی یہ دعا پڑھ لو، یہ دعا پڑھتے ہی تمہارا پرسنٹیج 70 کے اوپر، یہ وظیفہ پڑھتے ہی تمہارا پرسنٹیج 80 کے اوپر۔ تو یاد رکھو، حقیقت کی اس دنیا میں خوابوں اور خیالوں سے کام نہیں بنتے۔ وظیفے کائے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نام سے ابتدا اور شروعات کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے فرمایا کہ ہر کام بسم اللہ سے کرو۔ آپ اپنے کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کائے کے لیے ہے؟ اس لیے ہے
تاکہ جو تیاری تم کر کے گئے ہو، جو اسٹڈی تم کر کے گئے ہو، وہ تم کو وہاں یاد آئے اور لکھنے میں تم کو آسانی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹائم پاس کرتے بیٹھے تھے، آپ نے اسٹڈی وغیرہ کچھ بھی نہیں کی، اور بس اب امتحان ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے وظیفہ اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ فلاں مول صاحب نے اور فلاں حافظ جی نے اور فلاں صاحب نے یہ وظیفہ بتا دیے تھے، اور فلاں دادا نے اور نانا نے کہ بیٹا امتحان سے پہلے یہ پڑھ لینا تو کامیابی مل جائے گی۔ اب وہ بیچارہ بغیر اسٹڈی کے ایگزام ہال میں خالی وہ وظیفوں کے رٹے مار رہا ہے، تو کچھ فائدے کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وہ تمام دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں، ہم کو اس کے آگے اور پیچھے کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کوشش کی، پہلے پہاڑ پہ چڑھے، اللہ سے ہم کلامی کی، اور اس کے بعد وہ ذمہ داری دی گئی، تو وہ ذمہ داری کو میں کیسے صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکوں، اس لیے کہ وقت کے فرعون سے جا کے ملاقات کرنے کا اور اس کو دعوت دینا تھا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے جب میں جا رہا ہوں تو میرے زبان میں آسانی فرما، اور میرے سینے کو تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے کھول دے۔ تو اس کے بعد وہ ذمہ داری لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، اور پھر پوری زندگی وہی کام کرتے رہے۔ تو یہ سارے بیک گراؤنڈ بھی ہم نے دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے خالی دعا نہیں پڑھ لی تھی، بلکہ دعا کے ساتھ میں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ایسے ہی ہمارے نوجوان پہلے اسٹڈی کرے، پہلے اچھا مطالعہ کرے، پہلے اچھی تیاری کرے، اور اس کے بعد دعائیں پڑھے تو فائدہ ہوگا۔ اصل چیز یہی ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چٹھی کر کے پاس ہو جائیں گے یا ہم چٹھی چپاٹی کر کے آگے بڑھ جائیں گے، تو آج آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے کے مارکس تو لے سکتے ہیں، نمبر تو لے سکتے ہیں، لیکن آگے اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو فیلڈ میں جاؤ گے اس میں جوتے کھاؤ گے، اس میں ٹھوکرے کھاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے جو مارکس، جو پرسنٹیج آیا ہوا تھا، وہ تو سب چیٹنگ کر کے آیا ہوا تھا۔ اب تم نے محنت ہی نہیں کی تھی، تم کو انگلش کا ای بھی نہیں آتا ہے، تم کو سائنس کا ایس بھی نہیں آتا ہے، تم کو فزکس کا پی بھی نہیں آتا ہے، اور تم نے مارکس تو لے لیے تھے چیٹنگ کر کے۔ اب تم انجینئرنگ میں، میڈیکل میں ایڈمیشن لے رہے ہو، وہاں پہ کچھ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، نہ کیمسٹری کا نہ بایولوجی کا، تو پھر اب کیا ہے تمہارے لیے؟ کئی مثالیں ہیں میرے پاس۔ ایک ڈاکٹر صاحب کروڑ پتی آدمی تھے، بہت تمنا کہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، اور وہ بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے چکر میں انہوں نے کم سے کم 10 لاکھ روپئے خرچہ کر کے ایک پیمنٹ سیٹ پہ اس کا ایڈمیشن میڈیکل کے لیے کرا دیے، لیکن نا اہل ناکارہ تھا، اور وہاں جانے کے بعد میں پہلے سیمسٹر میں فیل، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، اس طریقے سے 3 سے 4 سال تو اس کو ایک سیمسٹر نکالنے میں لگ گئے۔ اب بتاؤ مجھے، پڑھائی نہیں تھا، اس نے محنت ہی نہیں کیا تھا، تو اب کیا ڈاکٹر بڈھا ہونے تک بنتا؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بچے، ہم لوگ ان کو محنت کراتے نہیں، اور بچے یہ سوچتے ہیں کہ چیٹنگ کر کے پاس ہو جاؤں گا، یا بغیر محنت کے اس سے کام نہیں چلتا۔ محنت کرنا ہی پڑیں گی، اور اس کے بعد وظیفے پڑھو گے تو وہ تمہارے کام آئیں گے۔ خالی وظیفوں کے رٹے مارنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، بغیر محنت کے۔ دونوں ساتھ میں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت کا معاملہ ساتھ میں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمارے وہ تمام بچے، جو بھی تمہارا سبجیکٹ ہے، جس دن ہے جو سبجیکٹ ہے، اس کے پہلے دن فل اس کی محنت کرو، کمپلیٹ اس کی اسٹڈی کرو، اچھا اس کا مطالعہ کرو۔ وہ کرنے کے بعد میں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جب آپ ایگزام ہال میں جائیں گے، پہلے جو کوشچن پیپر ہے اس کو پہلے 2-3 مرتبہ پہلے پڑھو، پہلے ہی لکھنا مت شروع کر دو، پہلے پڑھو اس کو، اور پڑھنے کے بعد میں جب تمہارے سمجھ میں آ جائے اس کے بعد آرام سے، اطمینان سے لکھنا شروع کر دو۔ ورنہ میں نے دیکھا ہوں کہ بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ جیسی ایگزام ہال میں ان کے ہاتھ میں پیپر آیا ویسی لکھنا شروع کرتے، وہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے آپ اچھی طرح سے اس کی اسٹڈی کرو، پہلے پڑھو اس کو، اور اس کے بعد اطمینان سکون سے لکھو، اور آرام سے اچھی ہینڈ رائٹنگ کے اندر، اور ہر کوشچن کا جو آنسر رہے گا وہ پورے ڈیٹیل میں، پورے تفصیل کے ساتھ میں لکھو،
تو جو آپ کا آنسر شیٹ ہے وہ پورا کا پورا بھرا ہوا ہونا چاہیے، تو آپ کو اچھے پرسنٹیج، اچھے مارکس ملیں گے. اور اسی کے ساتھ میں ان کے ماں باپ بھی جو ہے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بٹھائے، تھوڑا سا دھیان دے، اچھا ان کو کھلائے پلائے ذرا یہ ایگزامس کے دنوں میں، اور ان کو دوسرے کام دھندوں میں نہ لگائے کہ جا ذرا بازار سے یہ لے کے آ جا ذرا وہ خالہ کو گوشت